کی کتاب حزقیل جو ہے یہ اسیری میں ہے، شاہ بابل کی اسیری میں یہ قوم قید میں ہے، اور وہاں پر خدا ایک کلام کرتا ہے، اور وہ یہ کلام بڑا تسلی کا کلام لکھا ہے، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا اور ان کو گوشتین کا دل عنایت کروں گا تاکہ وہ میرے آئین پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے، اور ان کا کاربند ہوگا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں۔ لیکن جن کا دل اپنے نفرتی اور مکروہ چیزوں کا طالب ہو کر ان کی پیروی میں ہے، ان کی بابت خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کی روش کو انہی کے سر پر لاؤں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے۔ ہاللیلویا۔ میں ان کو نیا دل دوں گا۔ خدا نے کلام کیا، اور یہ تسلی کا کلام اس لیے ہے، یہ تسلی کا کلام اس لیے کہا گیا ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے دل کو نیا کرے، لکھا میں ان کے دل کو نیا کروں۔ یہ دل یاد رکھے، اگر کلام میں خدا دل کی بات کرتا ہے تو یہ گوشت کے لوتھڑے کی بات نہیں ہوتی، یہ انسان کی وہ پرانی سوچے، وہ پرانی عادات، وہ پرانی نفرتی کام، یہ سارے دل سے خدا مشابہ ٹھہراتا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ اپنے سارے ان حالات میں گرفتار ہوتا ہے۔ انسان کے اندر کے خیالات، اندر کے رویے، اس کی اپنی عادات، اس کی وجہ سے اس پر وہ مصیبتیں آئی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ میں ان کو ایک نیا دل دوں گا۔ کیونکہ قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ اپنی عادتوں، اپنے کاموں کی وجہ سے وہ بابل کی اسیری میں تھے۔ خدا کو بار بار وہ سارے نفرتی کام کر کے وہ خدا کو ناراض کر لیتے۔ اور یہاں پر خدا نے کلام کیا ہے کہ میں ان کو نیا دل دوں گا۔ ان کی ساری وہ برانی عادتیں، ان کے سارے وہ خیالات، ان کی وہ ساری چیزیں، کیونکہ آپ پرانے دل کے ساتھ، پرانی عادتوں کے ساتھ آپ خدا کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ اگر بندہ کہے کہ میں ایماندار ہو گیا ہوں، میں خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا ہوں، میں خدا کو قبول کر چکا ہوں، میں نے خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا، لیکن وہ اپنے دل کو وہیں رکھے تو وہ خدا کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، کیونکہ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے ایک نیا دل ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دل ہیلے باز اور لا علاج، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ جو کچھ ہونا ایدے وچ جسمانی طور پر بھی دیکھیں تو دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اس نے پمپ کر کے ہر چیز کو بلڈ دینا ہوتا ہے، پھر انسان کا باڈی جو سارا سرکٹ کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح روحانی طور پر بھی یہ دل اپنے اندر ساری چیزوں کو رکھتا ہے اور پھر ان پر عمل کرتا ہے۔ اور وہ چیزیں جو ہے، اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے جو کچھ تیرے اندر سے نکلتا ہے وہی تجھے ناپاک کرتا ہے۔ یہ دل دے وچ۔ اور امثال کی کتاب میں کیوں خدا نے کہا اے میرے بیٹے اپنا دل
मुझे दे दे। खुदा दिल मांगता है, खुदा दिल पर निगाह करता है, खुदा अंदर देखता है। और इंसान क्या करता है कि ज़ाहरी खूबसूरती हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा लिबास हो, और मेरे पास रुपया पैसा, देखने में पता लगे ये बंदा बड़ा रूहानी है, लेकिन ऐसे नहीं होता। खुदा दिल के अंदर, आपके अंदर ख्यालात को देखता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जैसे उसके अंदेशे वो वैसा ही है। यानी अंदर तो बंदा जिंदा होवे उਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੀ ਕੋੜਾ ਹੈ, होता है ना, और नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੀ ਇੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ नहीं। लेकिन याद रखे जो कुछ उसके अंदर भरा है वही कुछ बाहर निकलता है। अगर अंदर कलाम है, वर्शिप है, खुदावंद है, खौफ है, डर है, अगर इंसानियत है, अगर खुदा के कलाम का चिराग है, उसके अंदर रोशनी है, तारीकी से वो भागा हुआ है, तो याद रखे वो शख्स, वो भाई जो है वो अपने दिल से खुदा को याद करता है। तो अगर वो सब कुछ ना, आज अगर खराब दिल के साथ देखे ना, इंसानी तौर पर खराब दिल के साथ एक शोहर अपनी बीवी के साथ नहीं चल सकता, खराब दिल के साथ बीवी शोहर के साथ नहीं चल सकती, खराब दिल के साथ माँ बाप जो है वो अपनी औलाद के साथ नहीं चल सकते, खराब दिल के साथ औलाद अपनी माँ बाप के साथ नहीं चल सकती, और खराब दिल के साथ एक खादम कलीसिया के साथ नहीं चल सकता। याद रखिए, जो दिल ही खराब हो गया, अजी मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता था, और ये याद रखे कि ये खुदा का बंदा कहता है कि खुदा ने उस कौम के लिए एक अजीम कलाम, एक खुशखबरी का कलाम देता, मैं उनको नया दिल दूंगा। और अगली बात जो है, और लिखा है नई रूह तुम्हारे बदन में डालूंगा और संगीन दिल उसके जिस्म से खारिज करूंगा और उनको गोश्तीन दिल दूंगा। यानी कि दिल भी दो तरह के होते हैं, एक गोश्तीन दिल, एक पत्थर का दिल। और इसलिए खुदा यूसुफ सी ने निकोदेमस से कहा कि जब तक को कोई पानी और रूह से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। और खुदा कहता है मैं नई रूह दूंगा। अगर मैं दिल नया दूंगा तो मैं रूह भी नई कर दूंगा, क्योंकि रूह का नया होना भी बड़ा जरूरी है। इंसान पुरानी रूह के साथ चलता रहे, और नहीं जो साडे बड़िया ने जो कुछ किया, नहीं पीछे चलता ही यही है। हम हाल में एक शादी जो कि हमारी फैमिली में से गुजरी है, तो मैं इस बात की गवाही देना चाहता हूँ कि उस बच्ची ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। लाखों रुपया होटल का अरेंज हुआ, शादी का प्रोग्राम, मेहंदी का प्रोग्राम, जिसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे बच्चियों में सबसे ज्यादा उस बच्ची ने ये टॉप किया इस बात का कि उसने इतने महंगे होटल में एक बड़ा अच्छा खाने का अरेंज किया, और वहां पर उसने डीजे साउंड नहीं चलाने दिया, बल्कि उसने कहा यहाँ पर सिर्फ प्रस्तुति होगी और खुदा का कलाम सुनाया जाएगा। और ऐसा हुआ। मैं डाउट में था 50-50 तक, क्योंकि मैंने वहां पर खुदा का कलाम सुनाना था, और मैं घर से तैयारी करके गया था कि अगर इन्हों ने वादो डीजे चलाया तो मैं इन्हों की क्लास करांगा, क्योंकि ये मुझे बड़ी तरजीह के साथ कह के पादरी साहब तुसी कलाम सुनाना। बहुत सारी शादियों में प्रोग्रामों में मैं जाता हूँ, लोग हाले पादरी स्टेज तो इंज करके 3 कदम उधर पिछू ही कदम धमाका होता है, लाल घगरा ते केड़ा घगरा शुरू हो जाए, पादरी शराब शर्मिंदा होकर थले जा रहा है। की कह रहा होता है, खुदावंद इत्थे पाक रूह दा काम हो गया, खुदावंद इत्थे तू अपने जलाल में जा, खुदावंद तू अपनी हजूरी। खुदा दी हजूरी किस तरह हो सकती? हो सकती है। गली च भी एक प्रोग्राम है, पहले वो गीत ला रखे, गीत ला के मैं करे इबादत है, 2 घंटे बाद दिखते फिर वो इत्थे गाने चले। मैं कह यार सही पूछया कि जी मेहंदी सी,
یاد رکھیں کہ خدا ایک نیا دل چاہتا ہے. آپ پرانے دل کے ساتھ یعنی کہ پرانی رسومات، پرانی سوچوں، پرانے خیالات کے ساتھ آپ خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے. اگر بندہ کوئی نہیں چلو جی خدا دے نام بھی جلال دے دیے اس کام دے وچ، یہ بھی چل جاوے تے یہ بھی چل جاوے، ایسا نہیں ہوگا. اپنے بچوں کو تعلیم دے، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے کہ پتر بہتے ڈی جے ٹوجے لاننا بھی بندہ کو گھر چ سکھی نہیں دیتا. یہ یاد رکھنا. اگر خداوند کو یاد رکھے، میں نے دیکھا نا کہ وہ بائبل پھر اتنے رکھ دیتے ہیں تم اسکرین ٹائم بس وہی کافی ہے. نو ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ نے خداوند کو قبول کر لیا، اگر آپ نے خداوند کو دل دے دیا ہے تو پھر سوچا بھی نہیں ہے کرنا ہے جی فلانے کی کہن کے ٹمکانے کی کہن، وہ جو کہتے ہیں کہے، میں تو یسوع کے نام کو جلا دوں گا. ہلیلویا. میں ایک نیا دل تم کو دوں گا، اور نیا دل ہی نہیں بلکہ تمہارے اندر ایک نئی روح کو ڈالوں گا، اور تیرے اندر سے میں جو ہے وہ سنگین دلی کو نکالوں گا. کیونکہ خدا نو سنگ دلی پسند نہیں، ہاں جی پتھر دلی پسند نہیں. اور اگر ہم کلام مقدس سے آئے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں استثنا کی کتاب اور اس کا 8واں باب. دیکھیں ذرا اس دل کے متعلق کیا کیا پرابلمز ہیں کہ انسان کو خدا نے خبردار کیا ہے کہ دل کیڑی کیڑی چیزاں دے قابو چاہ جاتا ہے. اس کا 11واں باب 8واں باب اور 11ویں آیت لکھا ہے استثنا 8واں باب اور 11ویں آیت. سو خبردار رہنا. جدو خبردار رہن دا کیا گیا ہوئے نا تو سمجھو کہ خطرہ ہے. خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تم کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے. ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو، یعنی روٹی رکھ کے کھانی شروع ہو جائے اور خوشنما گھر بنا لے، روٹی اچھی لگنی شروع ہو جائے، کار بھی اچھا بن جائے اور ان میں رہنے لگے، اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائے، تیری دولت بڑھ جائے، تیری آسائشیں بڑھ جائیں، اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال باکثرت ہو جائے. خدا خبردار کر رہا ہے. اگلی گل سنو. اور تیرے دل میں غرور سمائے. دل چکی پہلی گل خراب کرنے والی چیز آتی ہے غرور. حالات اچھے ہوتے سب تو پہلے بندے چ کی آتا ہے؟ غرور آتا ہے. ہاں جی پرانے کپڑے تو بندہ نوے کپڑے جاوے تو کی آتا ہے؟ غرور آتا ہے. نوی جتی پائی ہوئے بندے دی چال ہی بدل دیتی ہے. نوے کپڑے، نواں سوٹ، نویں سٹائل دا کو آ جاوے، کسی بھی بہن نے نہ پائے انہیں کلی نہیں پائے ہوئے تھے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب تو باکثرت کھائے، جب تو رج جائے تو پھر تو اچھے کار دیکھ رہے تو تیرے دل کے اندر غرور نہ سمائے. کیونکہ اگر وہ غرور اگر تیرے اندر ہے تو پھر تو پرانے دل دے نہ نہیں. ہاں خدا نے تیرے برکت دے دیتی اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے. کیونکہ غرور جو انسان سے یاد رکھنا آتا ہے نا، سب تو پہلے بندہ رب نو چھڑتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چل کوئی گل نہیں. میں سمجھتا ہوں، میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، جڑا بندہ دعا نہیں نہ کرتا، جڑا بندہ خدا نو نہیں کچھ بھی سمجھتا، جڑا بندہ چرچ نہیں جاتا، جڑا بندے دی زندگی چ خدا نا دا کوئی ڈر ہی نہیں گا، بڑا بڑا گمنڈی بندہ ہے. میں نہیں کہندا، کلام کہندا ہے.
اس کو گمانڈ ہے کہ اپنا کمانا، اپنا کھانا، اپنی محنت، اپنے کام آپ ہی کمانے، آپ ہی کھانے، کسی کو یہ نہیں لگے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ کہتے اپنے ہاتھوں نال کمانا ہے، میں 2 گھنٹے بہو اگے لاواں گا تے میں اوور ٹائم کر لاں گا. لو یہ کیڑی گل ہے؟ مینوں کسی کی کہانی نہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا. یعنی تیرے پیچھے کی حالات سن. ہاں پہلے تو کی کرتا پھرنا، تو کی کرتی پھرنا، تیرے حالات کی سن، کہڑے حالات تین مچ چکے ہیں. ہاں جی جدو تو 4 نہ روٹی کھانا سو ادو تو کہنا یسو 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 بڑی شکر گزاری ہے. اج مرغی پک گئی ہے تو خدا نہیں چل گئی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب تیرے پاس پرانا لباس تھا اسی کو تو بار بار دھو کے پہنتا تھا، چرچ جاتا تھا، عبادت. اب تجھے نئے سوٹ مل گئے تو خدا نہیں چھوڑ دیتا. اب تیرے پاس نیا گھر آ گیا، اچھی جگہ پہ تو آ گیا تو سب تو پہلے کی کیتا؟ خدا نہیں چھوڑ دیتا. تیرے اندر غرور نہ آئے. میں تجھ کو ایک نیا دل دوں گا اور تیرے اندر ایک نئی روح کو ڈالوں گا. اگلی بات 17ویں آیت میں لکھا ہے اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہے، تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور میرے ہی ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے. اے بڑی چھیتی گل آندی بندے جی بڑی محنت کیتی، میں تانوں دس نہیں سکتا، میرے 20 سال لگے، میرے 30 سال لگے، ساڈے پیو دادے نوں بڑی محنت سانوں کرنی پئی، اسی اتنے تک پہنچے. اے دیکھو نا محنت والا کام ہویا کہ نہیں. سو آپ کے اندر جب غرور آتا ہے تو غرور بلا کہ آپ کے اندر چیز پیدا کرتا ہے کہ جو کچھ بھی یہ بنا ہے میری محنت سے بنا ہے، میں نے کمایا ہے. انسان خدا سے بات کرنے کی بجائے اپنے دل سے بات کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا، اپنے آپ میں گل کرنی شروع ہو جاتا ہے. کلام مقدس کے مطابق کلام جو ہے یہ ایک آئینہ ہے. تے آئینے دے وچ جدوں ویکھنا ہے تے سارا کچھ نظر آنا کہ نہیں آنا. تے جدوں کلام تو باہر ہونا تے پھر اپنے آپ ہی گل کرنی. تانوں کی پتہ کہ کس طرح تسی لگ رہے ہو. اور لکھا ہے کہ میں ان میں ایک نئی روح کو ڈالوں گا. بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے. دولت حاصل کرنے کی قوت، اگر قوت ہی نہ ہوئے تو پھر تجھے کیویں کما سکتے؟ اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے جیسا آج کے دن ظاہر ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. بہت سے لوگ اسی لیے مار کھا جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دل سے یہ چیز ہوندی ہے کہ میں کما رہا، میں کما رہا، میں کما رہا، میں بنا رہا. اگر تیرے دل میں غرور سمائے، اگر تیرے دل میں یہ بات آئے، یاد رکھنا یوحنا کا پہلا جو خط ہے اس کے 5ویں باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو. اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو. حزقیل کہتے ہیں کہ میں تجھ سے، خدا نے کلام کیا کہ میں تجھ میں سے سنگین دل کو، پتھر دل کو نکالوں. اور یوحنا جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے بچوں اپنے آپ کو، اپنے دل کو بتوں سے بچائے رکھنا. دل سے کڑے بتوں. آئے اس کو بھی ہم دیکھ لیں ذرا. حزقیل کی کتاب میں سے دیکھیں 14ویں باب اور اس کی دوسری آیت.
لکھا ہے تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ کہتا میرے کو کچھ پا سکتے نہیں، اس لیے تو ان سے باتیں کر، ان سے کیا ہے کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے، اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے، میں خداوند اس کے بتوں کی کثرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا، تاکہ میں بنی اسرائیل کو انہی کے خیالات میں پکڑوں، کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے سبب سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ میں انہوں نے خیالات تو نہ اٹھڑا گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی برکت پانے کے بعد جو یعقوب نے اپنے ماموں کے پاس رہ کر تابعداری اور فرمانبرداری سے برکت کو حاصل کیا، بھیڑ بکریاں اولاد بیویاں بچے سب کچھ خدا نے اس کو دیا، کیا تھے کلا تن تنہا، لیکن واپسی کی ہویا جدو ساری برکتہ لے کے واپس آ رہے تھے، اور بیوی راحل نے کام کیتا تو نہیں پتہ کی اپنے باپ کے گھر سے بت چرا کے اپنے نیچے رکھ کے اس پر بیٹھ کے وہ لے کر جائیں۔ یعنی زندہ خدا نے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ اس کو ملا ہے، صاحب اولاد ہے، شوہر ملا ہے، آگے وعدے کی سرزمین میں جا رہی ہے، خدا برکتوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، تنال کی لے کے جا رہی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی پچھلی لائف میں سے کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اس لیے خدا رسول نے کیا کہا تھا؟ تجھ میں ایک کمی ہے، یعنی ایک کمی جڑی ہے وہ سانو لے ڈوبتی ہے۔ اور راحل اپنے نال اپنے باپ تے کرو ایک بت، ہم بھی اپنے آباؤ اجداد اپنے بڑوں سے بڑے جڑے نا بت وہ اسی اپنے اندر رکھنے ہیں۔ ساڈے ابے نے انج کہا سی، ساڈی امی انج کہتی سی، ہوندا ہے کہ نہیں؟ امی انج کرتی سی، ابا انج کرتا ہے، تے جڑا ابے دا ابا ہے وہ دا پتہ نہیں کہ کی کہندا ہے۔ ہاں جی، خدا آپ سے کیا کہتا ہے؟ خداوند نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اس کے کلام نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اس کی باتوں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اس کی روشنی نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اس نے آپ کو تاریکی سے نکالا، روشنی میں داخل کیا ہے، اور اس نے آپ سے کیا، وہ سانو یاد نہیں، لیکن وہ گلاں سانو یاد نے جڑیاں باپ دادے، ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور یاد رکھیں اس طرح جو ہے کلام یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں ان کو گوشتن کا دل دوں گا تاکہ وہ میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں پر عمل کرے۔ یعنی وہ میرے کلام، خدا کا مقصد کی ہے کہ میں نے پہلی بات نیا دل دوں گا، دوسری بات میں ان میں ایک نئی روح ڈالوں گا، تیسری بات میں ان میں سے سنگین دل کو نکالوں گا، چوتھی بات میں ان کو گوشتن کا دل دوں گا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے جو کہ خدا کا بندہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتا ہے، اب جو مسیح میں ہے نیا مخلوق ہے، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی سب نہیں ہوگی۔ ہیلیلویا۔ دیکھو پرانیاں چیزاں پھر کٹنیاں پہنی ہیں، پرانی چیزوں کے ساتھ نہ تو آپ خدمت کر سکتے ہیں، نہ آپ ورشپ کر سکتے ہیں، نہ آپ خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں، نہ آپ ایز اے ایماندار آگے زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ تاڑی ترقی ہوتی رکی رہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خدا کے حکموں پر چلنے والا بن جاؤں، میں خدا کے کلام پر چلنے والا بن جاؤں، تو پھر اے چیزاں تم کرنیاں پڑیں۔ ایک بڑی قربانی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم دعا کرتے ہیں، ہم پریشانی میں رہتے ہیں،
کیونکہ اسی کچھ چیزاں جڑیاں دب کے رکھی ہیں انہوں نے کٹنا ہی نہیں چاہیے. اور اگلی بات، میرے احکام پر چلے، عمل کرے اور ان پر کاربند ہو، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. ہیلیلویا. وہ میرے لوگ ہوں گے. جب دل نیا مل گیا، سوچ نہیں مل گئی، آپ کو روح نہیں مل گئی، آپ کے خیالات بدل گئے، آپ کی سوچیں بدل گئی، تو خدا کہتا ہے تسی میرے لوگ ہو گے تو میں تہاڈا خدا ہوں. اپنی رحمت کا سورج وہ نیکوں اور بدوں پر دونوں پر چمکاتا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ دی نگاہ جڑی ہے، وہ دی شفقت والی نگاہ جڑی ہے، وہ ایمانداراں تے ہوندی ہے، راست بازاں تے، صادقاں تے، او دے نال چلن والے تے او دے خوف چ رہن والے. میں تم کو ایک نیا دل دوں گا. اگر آپ ابھی تک پرانی لائف میں ہیں، یاد رکھیں پرانی سوچوں کے ساتھ ہے، پرانے خیالات کے ساتھ ہے، تو ابھی آپ کو نیا دل حاصل کرنے کی ضرورت ہے. در حقیقت کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تسی وہی پرانی رسم و رواج، پرانے کام اپنے اندر پائے نے جڑے سارے پچھوں کرتے آئے ہیں، تو پھر سمجھو تسی ہالے نواں دل حاصل نہیں کیتا. جنیاں مرضی اسی دعاواں کرتے رہیے، نویں جنہیں مرضی سے کام کرتے رہیے، آپ کو وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اور پھر ایک نئے دل کے ساتھ، ایک نئی لائف کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے ساتھ خدا کے حضور میں چلتے ہوئے، اس کے پاک لہو میں اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے ہم ان ساری برکتوں کو رسید کر سکیں گے. آئے اپنے سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں.